اپنا خود خیال رکھو، صبح شام خیال رکھو تم کر کیا رہے ہو، تم بول کیا رہے ہو، تم سن کیا رہے ہو، تم کھا کیا رہے ہو، مراقب رہو۔ جیسے انسان گاڑی چلاتا ہے ہائی وے پہ اور ہر طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے، شیشے، دونوں شیشوں کو دیکھ رہا ہے، بیک میرر کو دیکھ رہا ہے، فرنٹ پہ دیکھ رہا ہے، یعنی کیوں؟ یعنی کہیں سے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے، بالکل حواس میں، ذرا سی بھی غفلت کرے گا، اگر بغیر بیک میرر کے دیکھے گاڑی ٹرن کر لے تو دوسری گاڑی مار دے گی آگے اس کو۔ یعنی کیا؟ یعنی مراقبت کرتا ہے۔ اپنی زندگی کی مراقبت کرو، دائیں سے بائیں سے، صبح سے شام سے۔ زبان، تمہاری زبان سے کچھ ایسا نہ نکلے جو کسی کو تکلیف دے، تمہاری کان ایسی چیز نہ سنے جو حرام ہو، تمہاری نگاہیں پاک ہونی چاہیے، شرم و حیا ہو تمہارے یہاں۔ معاشرے میں برائی ہے، معاشرے میں بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، سب ہے، سب موجود ہے۔ انٹرنیٹ، موبائل آپ کے ہاتھ میں، کوئی آپ کو دیکھتا نہیں ہے، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں، آپ کچھ بھی دیکھیں۔ لیکن کیا چیز روکتی ہے؟ شرم و حیا روکتی ہے۔ جب انسان کمرے کے اندر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، بچہ ہے، تو کیا خدا کو اس بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتا؟ مراقبت، رسول خدا فرماتے ہیں مراقبت سر، یعنی چھپ کے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی ہوا۔ میں آپ کے سامنے بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تنہائی میں کیسا ہوں، میں اپنی خلوت میں کیسا ہوں۔ حیا یہی ہے، حیا تنہائی میں ہے، حیا قلب کے اندر ہے، قلب۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہو میرے تو دل میں حیا ہے مولانا صاحب، جسے ہماری بہن بیٹیاں کہتی ہیں، دل میں حجاب ہونا چاہیے، باہر کا کچھ بھی کر لو، نہیں۔ خدا اگر ایسا کرنا ہوتا تو خدا قرآن میں حکم نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو ڈھانپو، اپنے آپ کو پاک رکھو، نامحرم سے بچا کے رکھو۔ خدا نے حکم دیا ہے، آپ کو خدا کا حکم انجام دینا ہے۔ دوسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں جو انسان اپنے اندر خاشیت پیدا کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تفکر ہے، فکر ہے، کس میں؟ قیامت میں، یعنی موت کو یاد کرو، موت کے بارے میں سوچو۔ شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ، کیا ہم شہید کے درجے کو یا شہید شہادت تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم دن میں صبح شام 20 دفعہ اپنی موت کو یاد کرو تو تم شہیدوں کا درجہ تمہیں مل سکتا ہے۔ خوب ایسی ہے، انسان تفکر کرے، فکر کرے، انسان سوچے، موت کے بارے میں سوچیں آپ، اور ہم سب نے مرنا ہے۔ جب آپ موت کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی کو نقصان نہیں دیں گے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اس کو انجام دے دیں گے۔ مرگ انسان کے تفکر کو صحیح رکھتی ہے اور بہترین عبادت ہے انسان جو ہے وہ اگر اپنی موت کے لیے یاد